بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوائے اردو کی آج کی اس شام کی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید. کچھ تعارفی باتیں میں کرنا چاہوں گا. میرا نام محمد علیم زبیر ہے اور میں جوائے اردو کے لاہور کے معاملات میں کچھ مشاورت کیا کرتا ہوں. جوائے اردو کا بنیادی سا تعارف سب لوگوں کے لیے پیش کیے دیتا ہوں کیونکہ آج ہمارا اس مقام پہ یہ پہلا سیشن ہے. جوائے اردو زبان کی بہت سی دیگر آرگنائزیشنز کی طرح ایک تنظیم ہے کہ جو اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. ہماری ممتاز بات یہ ہے کہ ہم بائلنگول ادارہ ہیں اور ہم انگریزی زبان میں بھی اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں. جوائے اردو کے جو مختلف وینچرز ہیں اس کے اندر کتابوں کی اشاعت کے بارے میں کام کیا جائے گا. عبداللہ حسین ایوارڈ ادب جدید ایوارڈ کا اجرا جوائے اردو کے پلیٹ فارم سے ہوگا انشاءاللہ. اور جوائے اردو کے بہت سے انیشیٹوز میں سے ایک مقبول انیشیٹوز ریڈنگ گروپس کا ہے کہ جس میں سے اس ایک ریڈنگ گروپ کی محفل میں آپ لوگ بھی شامل ہیں. یہاں پہ اردو زبان سے شوق رکھنے والے ہر درجے کے قارئین کو اور لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ہم مل بیٹھ کے Are اردو you going to زبان have کو a پڑھتے ہیں close-up اور or اس سے will you لطف have اٹھاتے that what you have on your ہیں. laptop? A bit closer up. آج ہم جس مقام پہ یہ ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں این میری شمل ہاؤس, یہاں پہ یہ ہمارا پہلا ایونٹ ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں اے ایس ایچ کے. اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میں یہ شامل ہے کہ ہر مہینے کے تیسرے جمعرات کو جوائے اردو کا ایک ایونٹ یہاں پہ منعقد کیا جائے گا. ہماری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ساتھی ہمارے مختلف آن لائن پورٹلز پہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں کہ ہماری اپڈیٹس کا حصہ بننے کے لیے, آنے والے پروگرام سے مطلع رہنے کے لیے جوائے اردو کے مختلف سوشل میڈیا چینلز جو کہ انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ موجود ہیں, ٹویٹر پہ, ان سب کو فالو کیجیے. ایک ای میل ڈراپ کر دیجیے joyefurdu@gmail.com پہ تاکہ آپ ہماری میلنگ لسٹ کا حصہ بن سکیں اور آنے والے پروگرام سے آپ کو مطلع کیا جاتا رہے. اب میں جو آج شام کی محفل ہے اس کی طرف بنیادی سے تعارف کرا دوں کہ قاسم جعفری صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور میں اردو سے متعلق محفلوں میں ان کا ایک مستند نام ہے. اردو شاعری, اردو ادب میں عموماً اور اردو شاعری پہ خصوصاً بہت اچھا مطالعہ اور گرپ رکھتے ہیں. قاسم جعفری صاحب مختلف اردو سے تعلق رکھنے والے اداروں کی سرپرستی کیا کرتے ہیں اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ جوائے اردو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اور مشاورت دینے میں اور سرپرستی میں قاسم صاحب کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے. آج کا جو موضوع ہے اس کے متعلق میں تو کچھ تفصیل نہیں کہوں گا قاسم صاحب, لیکن یہ اس موضوع پہ ہم نے اب سے کچھ دن پہلے ہی ایک اور ہمارا وینیو ہوا کرتا ہے ہستونیس, جو کہ ایک ادارہ کے جہاں سے قاسم صاحب ادروائز بھی بہت سے اردو زبان اور شاعری سے متعلق سیشن کیا کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے یہ سیشن کچھ دن پہلے کیا اور لوگوں کی بہت سی پسندیدگی کی وجہ سے ہم نے سیشن کو ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آرگنائز کیا. سو ہم بغیر مزید تاخیر کے آج کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. تو قاسم جعفری صاحب. شکریہ. السلام علیکم. میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں نہ شاعر ہوں, نہ ادیب ہوں, نہ دانشور, جسے انٹلیکچوئل کہتے ہیں لوگ. I do something else for a living. I'm basically in corporate management. یہ میرا شوق ہے اور اردو, فارسی, جرمن اور باقی زبانوں سے ہم مختلف نشستیں کرتے رہے ہیں جوائے اردو کے ساتھ مل کے بھی. آج جو ہم نشست کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں مرثیے پہ, کیونکہ یہ بائلنگول ہے جوائے اردو. مرثیے کو اگر آپ انگریزی میں کہنا چاہیں تو آپ اس کو ایلیجی کہہ سکتے ہیں. ہمارے کلاس 4 میں تھی شاید ایلیجی آن ویسٹ منسٹر ایبی, آپ نے شاید پڑھی ہو. لیکن ایلیجی اصل میں صحیح ترجمہ ہے مرثیے کا. آپ اس کو سیڈ لیمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں,
مرثیہ اردو شاعری کی 35 مختلف ژانر میں سے آپ اصناف کہہ لیں، شکلیں کہہ لیں، ان کی مختلف جہتیں کہہ لیں، ان میں سے ایک ہے. اور سب سے پہلا مرثیہ جب شروع ہوا جب انسان پیدا ہوا، تو انسان کی زندگی اور مرثیے کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا. سب سے پہلا مرثیہ وہ اس آہوازاری کی شکل میں تھا جو حضرت آدم نے اپنے بیٹے حابیل کی قتل پہ اپنے دوسرے بیٹے قابیل کے ہاتھوں آہوازاری کی. وہ انسان کا سب سے پہلا مرثیہ تھا. دوسرے مرثیے کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون اپنے گلے میں ایک جوتوں کا ہار ڈال کے اور مدینے کی گلیوں میں مرثیہ پڑھتی جاتی تھی اپنے بھائی کے لیے جو فوت ہو گیا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ خلیفہ سے کہا کہ جب یہ مرثیہ پڑھتی ہے تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل بند ہو جائے گا، اس میں اتنا درد ہے، تو اس کو خدا کے لیے اس کو سمجھائیں کہ یہ مرثیہ نہ پڑھا کرے. اس پہ ہمیں اچھا تو بہت لگتا ہے لیکن ہمارے دل پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس سے مرثیہ سنا تو حضرت عمر بھی بہت متاثر ہوئے. پھر انہوں نے اس کو ایک مضمون دیا کہ تو اس پہ مرثیہ لکھ کے لا. تو مرثیے کی تاریخ بہت پرانی ہے، 1500 سال تو ویسے ہی بن جاتی ہے اسلام میں، اور حضرت آدم سے آپ حساب لگا لیجئے. ہوا یہ کہ اس کے بعد مرثیہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے واقعہ کربلا سے منسلک ہو گیا، کیونکہ وہ پہلی بڑی ٹریجڈی تھی اسلامی تاریخ میں جو کہ منظوم کی گئی. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مرثیہ جو ہے وہ اردو کی 35 مختلف اصناف یا یہ کہ مختلف جو اس کے فارمز ہیں، ان میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ فارمز کیا کیا ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک زبان میں 35 شاعری کس طرح ہو سکتی ہے طریقے کی. مثلا حمد ہے، نعت ہے، منقبت ہے، سلام ہے، سوز ہے، مناجات ہے. مناجات کہتے ہیں سپلیکیشن کو. 2 بیتی ہے جس میں کہ 2 شعر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. دوہا ہے، فرد، گیت بھی شاعری کا حصہ ہے. غزل جو ایک بہت بڑا حصہ ہے اردو شاعری کا، اور یہ غزل آئی ہے فارسی میں سے. حافظ شیرازی اصل میں اردو غزل کے صحیح بانیوں میں سے ہیں. پھر تو ہم نے ذکر کیا. پھر ایک حزل ہے، ہجو ہے جو کسی کے شان کی بجائے کسی سے ناراض ہو کے اس کے متعلق کہی جاتی ہے. پھر کافی ہے جو آپ سنتے ہیں، بلے شاہ کی کافیاں پنجابی میں ہیں، کافیاں اردو میں بھی ہیں. پھر مدح ہے جسے کسی کی تعریف، اور مثنوی مولانا روم کی مثنوی ہے، اور مثنویاں اردو میں بہت کافی ہیں. پھر مخمس ہے جس میں کہ 5 مصرے ہوتے ہیں. پھر مربع ہے جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں. مسدس جس میں 6 مصرے ہوتے ہیں. مصرع ایک لائن کو کہتے ہیں. اور مرثیے میں زیادہ تر مسدس استعمال ہوئی. ہم جب بعد میں پڑھیں گے یہ شاعری تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ مسدس کیسے ترتیب میں آئی. پھر مثلث ہے جس میں کہ 3 مصرے ہوتے ہیں. نوحہ، اب نوحہ بھی ہے، وہ بھی اتفاق سے واقعہ کربلا سے جڑ گیا ہے، لیکن نوحہ تو کسی آوازاری کو بھی نوحہ کہہ سکتے ہیں آپ. پھر آزاد نظم ہے جس کا کہ میٹر نہیں ہے، بلینک ورس جسے آپ کہتے ہیں. پھر پابند نظم ہے. قصیدہ ہے، قصیدہ تو بہت مشہور ہے. قطع ہے جس میں قطع ہے اصل میں صحیح اس کا تلفظ قطع ہوتا ہے 4 لفظوں کا. ریختی ہے، رباعی، رخصتی، سلام، صحرا جو شادیوں پہ پڑھا جاتا ہے. سوز. پھر ایک اور ہے وسوخت. ایک ہے برہا جو کہ کسی کی یاد میں جو قریب نہ ہو وہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اردو شاعری میں بہت سی جہتیں ہیں اور مرثیہ صرف اس کی بڑی جہتوں میں سے ہے. اردو شاعری کی 3-4 بڑی جہتیں ہیں، اس میں غزل سب سے آگے ہے، نظم ہے، مثنوی ہے اور مرثیہ ہے. تو بڑے نام جو مرثیوں میں ہیں وہ اصل میں لکھنؤ سے شروع ہوئے. میر انیس، مرزا دبیر، اور ایک بہت لمبی فہرست ہے ان کے جد کی اور ان کے اولادوں کی.
اور پھر جوش ملی آبادی، ان کا بڑا نام ہے، حالانکہ وہ ان کے پاکستان تشریف لے آئے تھے لکھنؤ سے اس کے بعد. پھر میر تقی میر نے کہا، غالب نے کہا، سب سے پہلے مرثیہ سودا نے کہا. اور یہ مرثیے زیادہ تر امام حسین اور ان کے انصار اور ان کے اہل خانہ کے لیے تھے. مرثیہ پڑھنے کا انداز ذرا مختلف ہے، کیونکہ ایک تو اس میں ہر طرح کے رنگ ہیں. مرثیے میں غزل بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، آہوزاری بھی ہے، نوحہ بھی ہے، مثنوی بھی ہے، مسدس بھی ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے کیسے. اچھا، مرثیہ کچھ 100-150 سے زیادہ شاعروں نے مرثیے کہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں مرثیے، اور لاکھوں شعر ہیں ان کے. بڑے نام میں نے آپ کو گنوا دیے. اور ایک بہت اس میں ہندو بھی تھے مرثیہ کہنے والے، ایک انگریز بھی تھے مرثیہ کہنے والے. مثلا ایک نوحہ آپ شاید کبھی کبھی محرم میں سنتے ہوں گے، گھبرائے گی زینب. اس کے شاعر جو ہیں وہ چھنو لال دلگیر ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ سنی یا شیعہ نہیں ہیں، وہ ہندو ہیں. وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن لوگ اس پہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، وہ خصوصاً 10 محرم کی شام کو. ایک ڈاکٹر ہلال نقوی بہت بڑے عالم ہیں کراچی میں، انہوں نے اپنے ڈاکٹریٹ کا جو مقالہ ہے وہ مرثیے پہ لکھا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ. اور انہوں نے بہت سی کتابیں چھاپی بھی ہیں. ہلال صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور بڑے مزیدار آدمی ہیں. وہ لاہور آئے تو کبھی ایک ان کے ساتھ نشست رکھیں گے ہم. مرثیہ ایک ایسی چیز ہے، اگر میں مرثیے کو ایک لائن میں بیان کرنا چاہوں، ایک جملے میں، تو مرثیہ اردو شاعری کی جلال اور جمال کا سنگم ہے. اس میں اردو شاعری کا جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے. اور اس میں آپ کو فارسی کے بھی بہت لفظ ملیں گے جو کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا، مرثیہ ایسے نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے مرثیہ لکھ دیا. مرثیے کی ایک ترتیب ہے. مثلا پہلا جو شروع کرتے ہیں وہ ہے چہرہ. چہرہ کیا ہے؟ عنوان، کہ آپ کس بات پہ مرثیہ کہہ رہے ہیں، نقطہ نظر کیا ہے، اس کا سرنامہ کیا ہے جو آپ کہنے جا رہے ہیں. ایک مرثیے میں 600 بند بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک بند میں 3 شعر ہوتے ہیں. تو آپ انداز لگا لیجیے ہزاروں کے حساب سے شعر ہوتے ہیں. اور چہرے کے بعد آتا ہے سراپا، کہ جس کردار پہ لکھا جا رہا ہے اس کا سراپا کیا ہے. مثلا اگر وہ حسین ہیں یا وہ حابیل ہیں تو ان کا سراپا آئے گا، یا حسین کے انصار ہیں تو ان کا سراپا آئے گا. مثلا ایک مرثیہ ہے حضرت حر پہ، جو کہ یزید کی فوج میں تھے، لیکن وہ مرثیہ حر پہ لکھا گیا ہے، اور پھر وہ حر کا سراپا دکھاتے ہیں پہلے. اس کے بعد آتی ہے رجس، یہ مرثیے کا حصہ ہے. رجس کہتے ہیں جنگ سے پہلے اپنا تعارف. وہ ہوتی ہے اتمام حجت بھی کہتے ہیں، کہ جنگ میں آپ بتا دیں گے، لوگ کہتے ہیں یار ہم نے غلطی سے مار دیا، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ آل رسول تھے، یا یہ ان سے کیا رشتہ داریاں تھیں، کیونکہ جو اس طرف بھی لوگ تھے ان سے بھی رشتہ داریاں تھیں. تو حجت تمام کرنے کے لیے بتا دیا جاتا تھا کہ دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا پوتا ہوں، میری ماں اس قبیلے سے ہے، میرا باپ اس قبیلے سے تھا. اور اس کے بعد للکارتے ہیں، اور پھر وہ جنگ ہوتی تھی، کیونکہ وہ 10 جنگ ہوتی تھی. رجس کے بعد رزم آتا ہے، وہ ہے جنگ، اور اس کے بعد شہادت. اور یہ سب منظوم ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے یہ، اور آپ کو مجھے یقین ہے کہ مزہ آئے گا سننے کے بعد. اچھا، جیسے غزل کہی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، مرثیے کا انداز ذرا مختلف ہے، وہ آپ دیکھیے گا. اور شہادت کے بعد بین ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو رہ جاتے ہیں، اور عموماً خواتین کے بین ہوتے ہیں. وہ اچھا، غزل کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ مرثیے کے ہیں، اور مرثیے کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ غزل کے لگتے ہیں. مثلا ایک شعر ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، کہ ہمیں ہر دم اپنے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. کہ جو دوستیاں ہیں یہ شیشے ہیں، ان کو چٹکنا نہیں چاہیے، ان میں بال نہیں آنا چاہیے. اور یہ غزل کا شعر ہے، میر انیس کی غزل ہے کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. یہ دم جو ہے
اور دیکھیے دم جو ہے وہ بھی سانس ہے، اور جو ہوا سے آ رہا ہے وہ بھی دم ہے. اور آپ کے سامنے ہم اور پڑھیں گے، مرثیہ پڑھنے سے پہلے عموماً ایک قطعہ پڑھا جاتا ہے یا رباعی، اور پھر مرثیہ پڑھا جاتا ہے. تو وہ ایک مرزا دبیر کا میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں کہ دربار میں شاہوں کے فقیر آتا ہے، مداح امیر ابن امیر آتا ہے، اور مشتاق سخن خلق چلی آتی ہے، لو مرثیہ پڑھنے کو دبیر آتا ہے. اب ہم آپ کے سامنے ایک مرثیہ پڑھتے ہیں. اچھا، مرثیہ یہ یوں ہے کہ یہ جوش صاحب کا ہے، عظمت انسان پہ. وہ کہتے یہ ہیں کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ سب سے زیادہ عظیم ہے، اور انسان کی عظمت ہے اس کے علم کی وجہ سے. اور علم کا سمبل یا استعارہ انہوں نے انتخاب کیا ہے قلم کو. تو پہلے وہ قلم کی تعریف کرتے ہیں، پھر علم کی، اور پھر انسان کی. میں نے سب تو میں یہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس 2-3 مرثیے ہیں. تو میں عظمت انسان سے کچھ شعر آپ کو بند سن کے سناتا ہوں. قلم کی تعریف ہو رہی ہے. مشہور ہے عصا، اس کو چوب خضر بھی کہتے ہیں. اے قلم چوب خضر حبل متین ارشاد، شانہ گیسو خمدار عروس ایجاد، قلزم وقت میں تو زمزمہ باد مراد، تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد، کرۂ خاک صدانوار و صداثار کے ساتھ، رقص میں ہے تیری پازیب کی جھنکار کے ساتھ. اب مرثیہ ہے یہ، اور پازیب کی جھنکار کی بات ہو رہی ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم کرتا کیا ہے، کہ قلم تو بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے، جادے زیست کا ہر ذرہ سنور جاتا ہے، تو مہو سال کی یورش سے نکھر جاتا ہے، ضربت وقت سے کچھ اور نکھر جاتا ہے، توڑ دیتی ہے چٹانوں کو روانی تیری، رس پہ آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری. اب دیکھیے الفاظ کو کتنے خوبصورتی سے استعمال کیا ہے قلم کی تعریف میں. اور قلم سے کہتے ہیں کہ تیرے سجدے میں ثریا کی بلندی غلطاں. ثریا ایک سیارہ ہے جیسے آپ کو معلوم ہے. تیرے لفظوں میں دسد شمس و قمر زمزمہ خاں، تیری گفتار سے برنائی یہ ذہن انسان، تیری رفتار سے رقصاں ہے نگارے دوراں، تیری چوکھٹ پہ جبینیں ہیں جہاں داروں کی، سانس رکتی ہے تیرے نام سے تلواروں کی. کہ قلم کے نام سے تلواروں کی سانس رک جاتی ہے. اور تو خزف کو قمر و لال و گوہر دیتا ہے. اگر کوئی لفظ آپ کو مشکل بھی لگے نا تو وہ کسی نہ کبھی سمجھ میں آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اتر آئے گا، وہ سوتے میں یا جاگتے میں. تو خزف کو قمر و لال و گوہر دیتا ہے، شب لب تشنہ کو گلبانگ سحر دیتا ہے، موج تقیل کو لفظوں میں قطر دیتا ہے، اور روح کاغذ کے مسامات میں بھر دیتا ہے، خاموشی کو ہمتن ساز بنا دیتا ہے، تو خیالات کو آواز بنا دیتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ تیری ٹھوکر پہ سرے قیصر و تاج فغفور، تیری مطرب حرکت لرزش مژگان شعور، تیری آغوش میں آب خضر و آتش طور. آب حیات ہے آب خضر. تیری آغوش میں آب خضر و آتش طور، تیرے سینے میں شب قدر و نم صبح ظہور. اے قلم معتبر ہے جو گواہی سو گواہی تیری، صبح صادق کا سفیدہ ہے سیاہی تیری. دیکھیے جب تک لکھا نہ ہو تو کوئی نہیں مانتا کہے کو. معتبر ہے جو گواہی سو گواہی تیری، صبح صادق کا سفیدہ ہے
سیاہی تیری، اور اے قلم مسئلہ میزان و معارف مقیاس، تھوڑی سی مشکل ہے۔ علم بنیاد و ہنر محور و ادراک اساس، فکر پیما و نظر ناقد و فرہنگ شناس، مشعل قصر ادب مشرق صبح قسطاس۔ اور ذرا یہ شعر سنیے جسے بیت کہتے ہیں کہ نام تیرا سبب جنبش لبہائے رسول، نام تیرا سبب جنبش لبہائے رسول، اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول۔ تاریخ ہے اس ایک شعر میں، اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول۔ اے قلم، اب وہ انسان کی طرف آ رہے ہیں کہ جس قلم کی وجہ سے عظمت انسان ہے وہ کیا ہے۔ اے قلم نور فشاں ہو کہ دمک جائے زمین، ظلمت وہم میں زوبار ہو خورشید یقین، حیف اس دور جواں پر کہ بئیں عقل مبیں، آدمی کی عظمت کا اسے اندازہ نہیں، حسن عرضی پہ سماوات کو شیدا کر دے، آدمی کیا ہے یہ دنیا پہ حویدا کر دے۔ آدمی کیا ہے؟ آدمی دولت دارین و متاع دوراں، آدمی نغمہ داؤد و جمال کناں، داؤد بھی ہے اور یوسف بھی، آدمی وارث کونین و رئیس تو جہاں، آدمی بربط محراب جہان گزراں۔ دور میں نازش آفاق کا جام آتا ہے، لب گیتی پہ جب انسان کا نام آتا ہے۔ یہ آپ شاعری دیکھ رہے ہیں، یہ مرثیہ ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں غزل بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، اور اس میں حزن اور ملال بھی ہے، وہ ہم آئیں گے اس پہ۔ اور فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان، اور یہ آج کل اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کی قدر و قیمت گھٹ رہی ہے، اشرف المخلوقات نہیں رہا انسان، یہ بتانے کی ضرورت ہے انسان کو کہ فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان، خسرو انجم و دارائے جواہر انسان، شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان، کہ وہ شاعر بھی ہے، وہ گانے والا بھی ہے، وہ بت ساز بھی ہے، اور وہ مصور بھی ہے۔ شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان، موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان، اور دیدہ ارض و سماوات کا تارا انسان، اور قلزم وقت کا مڑتا ہوا دھارا انسان۔ آدمی حسن شفق، جو شفق کی سرخی ہے، نور سحر بانگ ہزار، بوئے گل رنگ حنا موج صبا رقص شرار، نغمہ جوئے چمن زمزمہ ابر بہار، عشوہ موسم گل ناز ہوائے کوثار، اور دست کونین میں سرشار کٹورا انسان، نرگس لیلی ایجاد کا ڈورا انسان۔ میں بیچ بیچ میں سے چھوڑتا جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے ہمارا۔ اور آدمی کیا ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہیں ان کے ناز و نخرے بھی صرف آدمی کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں غزل آ گئی، حالانکہ مرثیہ ہے، کہتے ہیں کہ عشوہ زہرہ جبینہ ہے اسی کے دم سے، خاک رقصاں و غزل خواں ہے اسی کے دم سے، دور میں جام بہاراں ہے اسی کے دم سے، اور مستی گردش دوراں ہے اسی کے دم سے، خیمہ جشن شبستہ میں سویرا ہو جائے، اور یہ جو اٹھ جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے۔ یہ ہے انسان۔ اور آدمی فاتح مستقبل امراض و اجل، کہ آدمی وہ ہے جو کہ مستقبل کو اور جو امراض ہیں اور ان کے اجل کا فاتح ہے۔ آدمی فاتح مستقبل امراض و اجل، آدمی اربدے آخر و ناز اول،
صاحب قوس و ہلال و شفق و ابر و جبل عامر مہر و مہو زہرہ و ناہید و زحل شرف کعبہ و اعزاز کلیسا انسان زندگی محمل رقصندہ ہے لیلا انسان. اب ذرا آسان لفظ آنے لگیں گے تو پریشان مت ہوئیے گا. اور ظلمت و نور و گل و خار و سرود و غوغا. ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، نور روشنی کو، گل کہتے ہیں پھول کو، اور خار کہتے ہیں کانٹے کو. تو وہ سب ہے کہ ظلمت و نور و گل و خار و سرود و غوغا، آب و آتش، خزف و برق، سراب و دریا، پابگل کوہ، دباں نہر، پرافشاں صحرا، چمپئی دھوپ، سیاہ ابر، گلابی جاڑا. اور اب یہ دیکھیے کہ خاک سے بنا ہے نا انسان، کہ ان سب ازداد نے مل جل کے سنوارا ہے اسے، خاک نے کتنے جتن کر کے نکھارا ہے اسے. ایسا ہے انسان. اور مرغزارو معاف کیجیے گا، مرثیہ پڑھنے میں ذرا انرجی لگتی ہے. مرغزارو چمنو وادیو کوہو صحرا، اتنا تو سمجھتے ہوں گے آپ. سبزو شبنمو ریحانو گلو سرو صبا، ذرو اختر و مہرو مہو دشت و دریا، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناٹا. یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں آواز نہیں ہے، یہ بولتے نہیں ہیں، انہوں نے ازلی سناٹا اٹھایا ہوا ہے سب نے. گرہ ارض و سما کھول رہا ہے انسان. زمین اور آسمان کی جو گرہ ہیں، جو مشکلیں، وہ انسان کھول رہا ہے. گرہ ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان. اب دیکھیے کیا ہے آدمی. اب آدمی کی تعریف ہو رہی ہے کہ آدمی صاحب گیتا و زبور و قرآن. کہ آدمی نے ہی گیتا لکھی، آدمی نے ہی زبور، اور قرآن پہ ہی قرآن بھی آدمی پہ ہی اترا. گیتا سے اس لیے شروع کیا کہ کرونالوجیکلی گیتا پہلے آئی زبور سے اور قرآن سے. آدمی صاحب گیتا و زبور و قرآن، کفر ہے اس کی صباحت تو ملاحت ایمان، بانی دیر و حرم واضح ناقوس و اذاں، خالق اہرمن و موجد حرف یزداں. اہرمن شیطان کو کہتے ہیں فارسی میں، اور یزداں کہتے ہیں فارسی میں خدا کو. تو کہہ رہے ہیں کہ اہرمن کو بھی اسی نے بنایا، خالق اہرمن ہے، اور موجد حرف یزداں. لیکن وہاں یہ نہیں کہا کہ خدا کو بنایا، حرف یزداں کہا ہے کہ خالق اہرمن و موجد حرف یزداں. اور یہ جو عیب و ہنر و زشتی و زیبائی ہے، زشتی کہتے ہیں بدصورتی کو، زیبائی کہتے ہیں خوبصورتی کو. یہ جو عیب و ہنر و زشتی و زیبائی ہے، فقط انسان کی ٹوٹی ہوئی انگڑائی ہے. اور دوزخ دہر میں گلزار جناح ہے انسان. یہ جو زندگی کا دوزخ ہے، اس میں جنت کا باغ ہے انسان. دوزخ دہر میں گلزار جناح ہے انسان، حلقہ زلف و خم آب رواں ہے انسان. جنبش نبض مکاں روح زماں ہے انسان، خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان. اور اگلا شعر سنیے کہ حاکم کون و مکاں ناظم دوراں انسان، اور خاک ایک رحل سبک سہل ہے قرآن انسان. یہ جو خاک پہ رحل جو ہے، اس پہ جو قرآن ہے وہ انسان ہے. اور اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی. انفاس کہتے ہیں سانس کو. اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی، خاموشی کو روش زمزمہ خوانی آئی، آگ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، اور اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی. یوسف، اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے، طور سے بننا پڑا بند قبا کھول دیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی مثالیں کیا ہیں، کون کون تھے آدمی. اب سنیے ذرا. آدمی، اور یہ شاعر تھے پہلے اس میں، کہ آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی،
خسرو رومیو عطارو جنیدو شبلی یونسو یوسفو یعقوبو سلیمان و علی، یہ سب آدمی تھے، نبیوں کے نام بھی گوا دیے کہ یونسو یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، اور خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان، اب ذرا آسانی آ رہی ہے لفظوں میں، اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان، یہ ہے عظمت انسانی۔ اس جہالت میں کہاں علم خدا کا عرفان، آپ خدا کو کیسے سمجھیں گے؟ شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان، ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں، پہلے انسان کو انسان سے آگاہ کریں۔ دوش اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ، ہاں اسی حبل متی کی طرف ادراک کو موڑ۔ حبل متی کہتے ہیں مضبوط رسی کو۔ دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھلا کے نہ توڑ، دل تو دل ہے پتھر کو بھی جھلا کے نہ توڑ، کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ۔ گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، یعنی خدا سے کفر کرنا بہت بڑی بری بات ہے۔ گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا۔ پہلے انسان کی عزت کرو، حقوق العباد وہ نہیں بخشے گا، حقوق اللہ بخش دے گا، یہ ذہن میں رکھو۔ اور پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انعام، نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام، دل ہے بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام۔ طواف و احرام کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے دل میں جلن نہیں ہے۔ کہ یہ انداز سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، ان کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اپنے یاروں کی، یہ چل رہی ہے عظمت انسان، اور اب آ رہے ہیں شہادت کی طرف۔ یہ دیکھیے کیسے ایک دم سے آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے مرثیہ۔ اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پہ ہیں گوہر افشاں، دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان۔ شمر جس نے مارا تھا حسین کو، اپنے رفیقوں پہ تو وہ بھی قربان تھا۔ آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بالکل یکساں۔ ہاں جو دل میں چمنے حب عدو کھل جائے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، ہاں اگر آپ کے دل میں دشمن کی محبت کا پھول کھل جائے، ہاں جو دل میں چمنے حب عدو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے۔ میں ذرا اس کو کم کر رہا ہوں۔ کپ کپاتی ہے جسے آہ اسیران بلا، جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقراء، جس کے اعصاب کو ڈستا ہے رخ زرد گدا، یعنی وہ ایک فقر چہرہ دیکھ کے فقیر کو جس کا دل ہل جاتا ہے، کہ جس کے اعصاب کو ڈستا ہے رخ زرد گدا، جس کی شہرت میں کھٹکتی ہے نگاہ غربا، تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی تعریف۔ اور تلخ کاموں کو جو پلاتا ہے جو آب شیریں، یعنی جن کی پیاس کو بجھاتا ہے انسان، بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیف تمکی، عمر بھر خدمت انسان سے تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے زمین۔ اور ذرا شعر سنیے کہ اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ یہ ہے اس انسان کی عظمت۔ چشمہ بذل و سخا، دجلہ جود و احسان، مصلح وضع جہاں، عزت نوع انسان، خادم خستہ دلاں،
ہادم قصر سلطان، لنگر کشتی حق، ناشر حکم یزدان، خاور صدق و صفا داور ایثار حسین، کل جہاں قافلہ اور قافلہ سالار حسین۔ اور پھر بھی ماتھے کا پسینہ جو گرا دیتے تھے، پل میں دہکے ہوئے سورج کو بجھا دیتے تھے، چاندنی دھوپ کے آنگن میں جگا دیتے تھے، لو پہ رکھتے تھے قدم پھول بنا دیتے تھے، شعلے پہ قدم رکھتے تھے تو وہ پھول بن جاتا تھا، رخ پہ ایک آنچ سی جب پیاس میں لہراتی تھی، جھرجھری کوثر و تسنیم کو آ جاتی تھی۔ حسین کیا تھے اس حالت میں؟ یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے کہ اتنی حدت میں بھی آہنگ زمستاں تھے حسین، آب و رنگ چمنوں ابر بہاراں تھے حسین، کشت آئین رسالت کے نگہباں تھے حسین، فرق سے تاب قدم موسم باراں تھے حسین، جھوم کر چرخ پہ قبلے سے گھٹا آتی تھی، اور بات کرتے تو جنت کی ہوا آتی تھی۔ اور ایک بیت آگے کہ سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے۔ نازش نوع بشر فخر ابوجد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ یہ مبالغہ دیکھیے آپ ذرا، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، اور مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ پھر حسین پہ پانی روکا گیا تو وہ دربار کو تاج سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی۔ آپ نے اگر مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھی ہو تو خلافت سے جب ملوکیت کا سفر آیا ہے تو یہاں تمام ہوا ہے وہ سفر، اس لیے تاج کہا ہے کہ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، اور تاجداری میں اورنگ نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمیں ڈوب گئی۔ اور پھر ہے کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، اور جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ جوش ملی آبادی اہل سنت میں سے تھے، اور اب بڑے شعر کی یہ بات ہے کہ وہ ہر دور میں بڑا شعر رہتا ہے، اور اب جو شعر ہیں وہ آج کل کے حالات پہ ہیں کہ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خطرے میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اور کربلا اب بھی سرے وقت پہ لہراتی ہے۔ ہر زمانے میں کربلا ہوتی ہے، آج کل کی جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کے لیے آج کل کی کربلا ہے،
زلف کی طرح خیالات پہ بل کھاتی ہے، خاموشی رات کو جس وقت کے چھا جاتی ہے، دل زینب کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، کبھی ظلمت میں جو کونا سا لپک جاتا ہے، ایک قرآن بلندی پہ نظر آتا ہے۔ اور یہ شعر ایسے ہیں جو کسی حکومت کو پسند نہیں آتے۔ یہ مرثیہ پڑھا گیا تھا، جوش صاحب نے خود پڑھا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، فقر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے آپ کو مرثیے پہ کچھ چیزیں سنائیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں بہت کچھ ہے، اس میں وہ غزل بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، سلام بھی ہے، اس میں آوازاری بھی ہے۔ اب ایک چیز ہے، یہ ذرا سنتے جائیے آپ دونوں، اس کو مس مت کیجیے گا، یہ قضا مت کیجیے۔ یہ اصل میں ایک مرثیے کا حصہ ہے۔ مرثیے کا عنوان ہے زندگی اور موت۔ وہ زندگی کی تعریف کیسے کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ پہلے چہرہ پھر سراپا، تو اب یہ چہرہ ہے، زندگی کی تعریف کر رہے ہیں، پھر موت کی تعریف کریں گے، اور پھر آئیں گے شہادت کی طرف۔ یہ خصوصاً خواتین کو پسند آئے گا کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خواتین کی مرضی کی ہیں۔ زندگی کی تعریف کیا ہے؟ زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، یہ سب راگوں کے نام ہیں، یہ مختلف راگ ہیں۔ زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، بت تراشی رقص موسیقی خطابت شاعری، پنکھڑی تتلی سنوبر دوب نسری چاندنی، لاجوردی شربتی دھانی گلابی چمپئی۔ الفاظ کا انتخاب دیکھیے آپ، زعفرانی آسمانی ارغوانی زندگی، لاجونتی مدبھری کومل سہانی زندگی، ہر نفس موتی پیروتی پھول برساتی ہوئی۔ یہ لگ رہا ہے کسی کی مہندی ہے، مرثیہ نہیں۔ ہر نفس موتی پیروتی پھول برساتی ہوئی، خیمہ زربفت میں پازیب جھنکاتی ہوئی، مرکیاں لیتی ٹھمکتی ناچتی گاتی ہوئی، دوڑتی بڑھتی ہمکتی جھومتی گاتی ہوئی، ایک سنہری تان کی زنجیر بل کھائی ہوئی، ایک انگڑائی دھنک کے پل پہ لہرائی ہوئی، اور سر پہ صحرا بر میں جوڑا بات میں قند و نبات، چال میں گنگا کی لہریں زلف میں برکھا کی رات۔ یہ لکھنؤ میں لکھا گیا تھا۔ چال میں گنگا کی لہریں زلف میں برکھا کی رات، سانس میں بوئے سمن، سمن کہتے ہیں یاسمین کو یا موتیے کو، سانس میں بوئے سمن لہجے میں عہدے سومنات، زندگی رنگوں کے سائے سے گزرتی ایک بارات، انکھڑیوں میں رجگوں کی راگنی کھولے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے بندے قبا کھولے ہوئے، اور آخری بند ہے اس کا کہ زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک۔ آپ نے گرمیوں میں جب خشک پتوں پہ پہلی بوند پڑتی ہے تو اس کی اگر آواز سنی ہو تو وہ یاد کیجیے۔ زندگی مڑتے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، صبح سرما کی کرن شام بہاراں کی دھنک، بول تتلی کی اڑان آواز کوندے کی لپک، کوکتی برکھا میں سارنگی کے تاروں کی لچک، شہر تن میں پھول والوں کی گلی ہے زندگی، اور گردن آفاق میں چمپا کلی ہے زندگی۔ پسند آیا آپ کو؟ آپ نماز پڑھ کے آ جائیے، پھر اگلا شروع کرتے ہیں۔ اس عرصے میں ہمارے پاس وقت ہے، فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ رگوں میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح۔ تو دو شعر ہم نے پڑھے تھے کہ مرثیے میں غزل بھی ہے، سنیے۔
اب کیسے لوگوں نے، شاعروں نے اور بڑے شاعروں نے واقعہ کربلا کو استعمال کیا اپنی غزل میں اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے. محمد علی جوہر نے کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ غزل کا شعر ہے. یا کہتے ہیں، داغ نے کہا اپنے محبوب سے، داغ شاعر تھے اور بڑی چھیڑ چھاڑ تھی ان کی طبیعت میں، تو کہتے ہیں کریں آپ سے ہم دغا توبہ توبہ، یہ کوفی کریں گے یہ شامی کریں گے. ہم کوفی اور شامی نہیں ہیں جنہوں نے داغا کی تھی. تو اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کبھی داغا نہیں کریں گے. اور الطاف حسین حالی نے کہا، حالی بہت بڑے شاعر تھے، مسدس حالی آپ نے شاید پڑھی ہو یا نہیں. مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، اور ان کا ایک شعر ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. تو ترک عشق کے لیے دل نہیں چاہ رہا تو زباں میں اثر کہاں کو، تو دعا قبول نہیں ہوگی. ان کا ایک شعر ہے حالی کا، پردہ ہو لاکھ کینہ شمر و یزید کا، چھپتا نہیں جمال تمہارے شہید کا. اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں. اچھا اب ہم آ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، میر انیس کے کچھ. میر انیس کو خدائے سخن کہا جاتا ہے مرثیہ میں، اور خدائے سخن میر تقی میر کو بھی کہا گیا، لیکن جو سب سے بڑی آواز ہے وہ میر انیس کی ہے. ایک بہت بڑے وقفے سے جو باقی آئے، مرزا دبیر بھی آئے اور بھی آئے. اس میں کچھ لفظ آپ کو مشکل ملیں گے، پریشان مت ہوئیے گا، گھبرائیے گا مت. آج کل کہنا نہیں چاہیے گھبرائیے گا مت، لیکن یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شعر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ کبھی سوتے میں، کبھی جاگتے میں، کبھی غنودگی میں وہ اتر آتا ہے دل میں. اور اگر آپ شعر سمجھنا چاہیں تو کہیں اپنے کمرے میں اونچی آواز سے پڑھیے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. سننے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے پڑھنے کے مقابلے میں. تو آپ کی اپنی آواز جو ہے اس سے سمجھ میں آ جائے گا. تو کچھ شعر اگر آپ کو اس میں مشکل لگیں، اب یہ ہے کہ یہ چہرہ اس کا یہ ہے کہ شب عاشور گزر چکی ہے، 9 محرم کی رات. اب حسین اور ان کے لوگوں کو، انصاروں کو اور ان کے بھائیوں بھتیجوں کو قتل کیا جائے گا 10 محرم کو. اب صبح ہو رہی ہے فجر کی، تو اب یہ فجر آخری ہے ان کی. تو قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، مسافت شب کہتے ہیں رات کو. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں جناب نے، مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. ہاں غازیو یہ دن ہے جدال و قتال کا، یا خون بہے گا آج محمد کی آل کا. چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، گزری شب فراق دن آیا وصال کا. ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جس کے واسطے، ملک کہتے ہیں فرشتوں کو. ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی تھی اس دن کے واسطے. میر انیس. اب میں نے بیچ میں سے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں کچھ 600 بند اور 3000 اشعار ہیں. اب حسین سفار ہو رہے ہیں. اب حسین کی سواری بغیر سوار کے واپس آئے گی. فرس کہتے ہیں گھوڑے کو فارسی میں. مولا چڑھے فرس پہ محمد کی شان سے، ترکش لگایا ہرنے پہ کس آن بان سے، نکلا یہ جن و انس و ملک کی زبان سے، اترا ہے پھر زمین پہ براق آسمان پہ سے، اترا ہے پھر زمین پہ براق آسمان سے. سارا چلن خرام میں، یہ گھوڑے کی تعریف ہے، کب کے دری کا ہے، گھونگٹ نئی دلہن کا ہے.
چہرہ پری کا ہے. اب یہ گھوڑے کی چال جو ہے اس پہ شعر ہے. گھوڑے کی چال پہ کسی نے شعر نہیں کہے. سنیے کہ تھم کر ہوا چلی فرس خوش قدم بڑھا، جوں جوں وہ سوئے دشت بڑھا اور دم بڑھا، گھوڑوں کی لی سواروں نے باغیں علم بڑھا، رایت بڑھا کہ سرو ریاض ارم بڑھا. سرو ریاض ارم ہے جنت کا سرو. پھولوں کو لے کے باد بہاری پہنچ گئی. یعنی تشبیہ دے رہے ہیں کہ حسین کو لے کے یہ گھوڑا آ رہا ہے. پھولوں کو لے کے باد بہاری پہنچ گئی، بستان کربلا میں سواری پہنچ گئی. اور تلواریں برسی صبح سے نصف النہار تک، ہلتی رہی زمین لرزتے رہے فلک، کانپا کیے اس پروں کو سمیٹے ہوئے ملک. نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک، ڈھالوں کا دور برچیوں کا اوج ہو گیا، ہنگام ظہر خاتمہ فوج ہو گیا. حسین کی فوج تمام ہو چکی ہے. اب حسین اکیلا ہے. اب حسین جنگ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ رجس پڑھا جاتا تھا. یہ بتایا جاتا تھا اتمام حجت کے لیے کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، میری ماں کون تھی، میرا نانا کون تھا، میری نانی کون تھی، میرا باپ کون تھا، تاکہ اتمام حجت ہو جائے. یہ لوگ نہ کہیں کہ ہم نے غلطی سے مار دیا. لو پڑھ کے چند شیر رجس شاہدی بڑھے، کیتی کے تھام لینے کو روح الامی بڑھے. مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستیں بڑھے. جلوا دیا عروس نے جلوا دیا جری نے عروس مصاف کو، اور مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو. نیام کو غلاف کہتے ہیں. مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو. اب ذرا تعریف سنیے تلوار کی. شعلہ خو کہہ رہے ہیں تعریف کو اس کو، تلوار کو، کہ کاٹھی سے اس طرح ہوئی وہ شعلہ خو جدا، جیسے کنار شوق سے ہو خوبرو جدا. مہتاب سے شعاع جدا، گل سے بو جدا، سینے سے دم جدا، رگے جاں سے لہو جدا. گرجا جو رات ابر سے بجلی نکل پڑی، محمل میں دم جو گھٹ گیا لیلی نکل پڑی. آئے حسین یوں کہ عقاب آئے اس طرح، آہو پہ شیر شرزۂ عقاب آئے جس طرح، تابند برق سوئے صحاب آئے جس طرح، دوڑا فرس نشیب میں آب آئے جس طرح. یوں تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر، بجلی تڑپ کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر. اب یہ حسین کی جنگ دکھا رہے ہیں. میں چھوڑتا جا رہا ہوں بیچ بیچ میں سے. اس آپ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان. اچھا، آپ تین چیزوں کو کہتے ہیں، پانی کو، چمک کو اور تلوار کی دھار کو. آب و تاب. تلوار کی دھار کو بھی آپ کہتے ہیں. اس آپ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ، آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان. منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی. خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان، استادہ آگ میں یہ روانی خدا کی شان. استادہ کہتے ہیں رکے ہوئے کو بھی اور اٹھے ہوئے کو بھی، کہ یہ آب ہے کہ اس پانی کھڑا ہوا ہے اور کیا روانی ہے. استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان، لہرائی جب اتر گیا دریا چڑھا ہوا، نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی پڑا ہوا. پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی. اب جنگ آ رہی ہے، اب شہادت کے قریب آ رہے ہیں. پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی،
اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی، دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی، دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی، بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، بیڑا بچایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا۔ اسی کی کا واسطہ دیتے ہیں جو سب سے عزیز ہو۔ تو اب حسین کو روکنے کے لیے ان کے بیٹے 18 سال کے بیٹے کو، جس کے سینے سے حسین نے برچھی نکالی تھی، اس کا واسطہ دے رہے ہیں میر انیس۔ اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا، اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سنا، آنسو بھرائے روک لی رہوار کی انا، مڑ کر پکارے لاش پسر کو شہ زماں، یعنی اکبر کی لاش کو دیکھ کے حسین کہتے ہیں تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان، قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں، لو اب تو ذوالفقار کو ہم رو کے لیتے ہیں۔ آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا۔ آبرو دیکھیے کہ نہیں کیا بیعت اور شہید ہونے پہ تیار ہو گئے۔ یہ آب اسی لیے واقع کربلا دنیا کی کسی بھی مذہب میں بڑے واقعوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے آ رہی ہے کہ حسین تو بہت تھک چکا ہے، بس رہنے دے، بس وغا کہتے ہیں جنگ کو، بس اب نہ کر وغا کی ہوس اے حسین بس، دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین بس، وقت نماز عصر ہے بس اے حسین بس۔ حسین نماز عصر میں سجدے کے وقت شہید ہوئے تھے۔ علی کو مسجد کوفہ میں بھی سجدے میں شہید کیا گیا تھا، ان کا ایک سجدہ ہوا تھا ایک رہ گیا تھا، تو اس پہ افتخار عارف نے کہا ہے ایک سجدہ جو علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، آج حسین ابن علی شاید اسی سجدے میں ہے، کہ وقت نماز عصر ہے بس اے حسین بس، اور آئی صدا فلک سے کہ بس اے حسین بس، پیاسا کوئی لڑا نہیں یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں۔ اور پھر حملہ ہوتا ہے حسین پر، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ پانی پینا نہیں چاہیے ویسے، حسین تو بے پیاسے بنے تھے، کہ گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب، قرآن رحل زیں سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ بس اے انیس ذوف سے لرزاں ہے بند بند۔ یہ غالباً میر انیس کی بزرگی کا
مرثیہ ہے آخر میں کہ بس اے انیس ذوف سے لرزاں ہیں بند بند، عالم میں یادگار رہیں گے یہ چند بند، نکلے قلم سے ذوف میں کیا کیا بلند بند، عالم پسند لفظ ہیں سلطان پسند بند، یہ فصل اور یہ بزم ازا یادگار ہے، پیری کے ولولے ہیں خزاں کی بہار ہے۔ اب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 15 منٹ، کافی تھکے ہوئے تھے اور خون میں بھی آلودہ تھا لباس، مٹی بھی تھی جسم پہ، تو کوئی رہ بھی نہیں گیا تھا ساتھ کا، تو سستانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس پہ بیٹھ گئے، تو ایک وہاں سے کوئی اجنبی گزرا تو اس نے پوچھا کہ حسین حسین نے اترا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو اس حالت میں؟ تو اس پہ ایک بند ہے کہ تعارف کیسے کرا رہے ہیں حسین نے، کہتے ہیں کہ آفت میں مبتلا ہوں اسیر محن بھی ہوں، فاقہ بھی 3 دن کا ہے تشنا دہن بھی ہوں، بے کس بھی ہوں ضعیف بھی ہوں خستہ تن بھی ہوں، سید بھی ہوں غریب بھی ہوں بے وطن بھی ہوں۔ اور دوسری بیت میں نے ذرا بدل دی ہے کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، یہ مرثیے کی بالکل مختلف صنف ہے لیکن مرثیہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ حسین سوار ہو رہے ہیں جانے کے لیے شہادت کے لیے آخری دفعہ، تو حسین کچھ چیز سوچ میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی مرد نہیں رہ گیا، سب شہید ہو گئے، بہنوں کا خواتین کا بچوں کا کیا حال ہوگا، امت کا کیا حال ہوگا، آل رسول کا کیا حال، سوچ رہے ہیں کسی سوچ میں ہیں اور سوار ہو چکے ہیں لیکن گھوڑا چلنے پہ تیار نہیں ہے۔ منظر یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین کی بیٹی گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی کہ تو ابھی نہ جا، کیونکہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا گھوڑے پہ، تو میرے بابا کو لے کے جا رہا ہے تو میرے بابا بھی اب واپس نہیں آئیں گے، تو وہ چل نہیں رہا اتنے۔ اور یہ اس میں تھوڑی ایبسٹریکشن ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ حسین سے کچھ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اور حسین شاید کچھ راز و نیاز چل رہے ہیں خدا سے بھی۔ لطیف سا ایک ہوا کا جھونکا، اور یہ بالکل مختلف ہے۔ مشیر کاظمی صاحب اس کے شاعر تھے، ان کے انتقال کو بھی اب 30 سال ہو گئے۔ لطیف سا ایک ہوا کا جھونکا سوال مولا سے کر رہا ہے، حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ سننے والی چیز ہے یہ، بالکل مرثیے کی روش سے ہٹ کے ہے۔ چلا تھا خیمے سے سوئے مقتل، رکا ہے راہوار درمیاں کیوں؟ لہو کے طوفان نہ روک پائے یہاں رکا آ کے کارواں کیوں؟ قضا سے آنکھیں لڑانے والے یہ تیرے دل میں خیال کیسا؟ جو رن میں بکھرے پڑے ہیں لاشیں تو حزن کیسا ملال کیسا؟ میں تیری اس بے کسی کے صدقے یہ تیرا تن ہے نڈھال کیسا؟ جو تیرے لب کپ کپا رہے ہیں تو آسمان سے سوال کیسا؟ تو ہی صداقت کا آئینہ ہے آئینے میں یہ بال کیسا؟ تلاش حق میں نکل پڑے تو جنوب کیسا شمال کیسا؟ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ عظیم ہیں تیرے جد امجد، میں ان کو صدیوں سے جانتا ہوں۔ ہوا کا جھونکا کہہ رہا ہے حسین سے کہ عظیم ہیں تیرے جد امجد، میں ان کو صدیوں سے جانتا ہوں۔ حریم کعبہ کا نور ہے تو، میں تیری عظمت کو مانتا ہوں۔ حسین پہنچے گا کربلا میں نبی کا ارشاد جانتا ہوں۔ سنا ہے جب سے اسی گھڑی سے میں خاک کربل کی چھانتا ہوں۔ حسین میدان میں سر کٹا کر فلک کو سوئے زمیں جھکا جا، بہا کے اپنے لہو کے دارے یہ خاک خاک شفا بنا جا۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟
نویں کی شب اپنے ساتھیوں کو دیا بقا کا سراغ تو نے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے شب عاشور اپنا چراغ بجھا دیا تھا اور اپنے رفیقوں سے کہا تھا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف میری بیعت چاہتے ہیں، میں جو نہیں دوں گا. تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ، اور تم اگر جھجکتے ہو کہ مجھے دیکھ کے تمہیں کوئی جھجک ہوگی تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم چلے جاؤ اور ساتھ میرے کسی عزیز کو بھی لے جاؤ، کیونکہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نویں کی شب، 9 محرم کی شب تھی وہ، نویں کی شب اپنے ساتھیوں کو دیا بقا کا سراغ تو نے، بصارتوں کے دیے جلا کر کیے منور دماغ تو نے، جہاں کی ظلمت کے دامنوں سے مٹا دیے سارے داغ تو نے، بھٹکنے والے بھٹک گئے کیا بجھا دیا جب چراغ تو نے. قسم 72 سروں کی یہ سر ہی سرفراز جہاں بنیں گے، قسم 72 سروں کی یہ سر ہی سرفراز جہاں بنیں گے، جہاں جہاں بھی پڑے ہیں لاشیں وہیں وہیں آستاں بنیں گے. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے، حسین ہوں میں ہوا کا جھونکا، میں تیرا سب کو سلام دوں گا. تو زیر خنجر پیام دے گا، پیامبر کا میں کام دوں گا، تیری شہادت کو حریت کی عظیم منزل کا نام دوں. حریت کہتے ہیں آزادی کو. تیری شہادت کو حریت کی عظیم منزل کا نام دوں گا، میں انبیاء کا پیامبر تھا، امام کا بھی پیام دوں گا. اٹھوں گا میں دشت کربلا سے تیرے لہو کا غبار بن کر، میں پھیل جاؤں گا دو جہاں میں حسینیت کی پکار بن کر. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے. اور یہ آج کل کے حالات پہ بھی ہو سکتے ہیں شعر، کہ اگر بغاوت ہے حق پرستی تو ایسا منشور لکھ لہو سے، نشان جو بن جائے حریت کا تو ایسا دستور لکھ لہو سے، پڑھیں جسے آنے والی نسلیں کتاب جمہور لکھ لہو سے، ہے گر غلامی سے موت بہتر تو موت منظور لکھ لہو سے. حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے، یزیدیت اس طرح مٹا جا یزید کوئی نہ نام رکھے. حسین کار عظیم کر جا کہ یاد ہر خاص و عام رکھے، یزیدیت اس طرح مٹا جا یزید کوئی نہ نام رکھے. اور تراش وہ فلسفہ خودی کا جو شرح بدر و حنین نکلے، اگر ہو کوئی یزید پیدا تو کوئی مثل حسین نکلے. حسین خاموش کیوں کھڑا ہے. ابھی ابھی راہ دین حق میں تو منزل خوچکاں سے گزرا، تو نے اپنے 2 بیٹوں کو شہید کرایا، تیرا بھتیجا شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا، تیرے دوست شہید ہوئے، 72 شہید ہوئے. ابھی ابھی راہ دین حق میں تو منزل خوچکاں سے گزرا، ابھی ابھی تو حسین ذبح عظیم کے امتحان سے گزرا. ذبح عظیم ایک اسماعیل کی تھی اور یہاں حسین کی ہے. کہتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کو قربانی دینے سے روکا تھا وہ قربانی یہاں پوری ہونی تھی. وہ امتحان وہ رہے شہادت نبی نہ کوئی جہاں سے گزرا، تو فجر سے عصر تک 72 شہید لے کے وہاں سے گزرا. ابھی ابھی دشت کربلا میں خدا تجھے آزما رہا تھا، شہید اعظم تو کہہ چکا تھا خلیل اعظم بنا رہا تھا. ابراہیم نے روک دیا تھا. ابھی ابھی تو جوان بیٹے کی لاش پہ مسکرا رہا تھا، ابھی ابھی آخری امانت اٹھا کے جھولے سے لا رہا تھا. علی اصغر 6 مہینے کے تھے. ابھی ابھی آخری امانت اٹھا کے جھولے پہ لا رہا تھا. عظیم تو اور عظیم بچہ جو موت پہ مسکرا رہا تھا، تو شکر پہ شکر کر رہا تھا، وہ تیر پہ تیر کھا رہا تھا. ابھی ابھی تو نے اپنے اکبر کے دل سے برچھی کا پھل نکالا. حضرت ابراہیم نے پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ، تاریخ یہ کہتی ہے.
ابھی ابھی تو نے اپنے اکبر کے دل سے برچی کا پھل نکالا، نہ ہاتھ کانپے، نہ اشک آئے، نہ پٹی باندھی، نہ دل سنبھالا۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ تو ہے تنہا، اسی سبب سے نڈھال ہوگا۔ شہید ہونے کے بعد کیا ہو، یہ تیرے دل میں خیال ہوگا۔ جلیں گے خیمے، حرم لٹیں گے، پسر کا جینا محال ہوگا۔ سموں سے روندیں گے لاش گھوڑے، وہ حزن ہوگا، ملال ہوگا۔ لیکن حسین، انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وصی انبیاء کھڑے ہیں۔ انہی منازل کے دیکھنے کو ولی وصی انبیاء کھڑے ہیں۔ حسن کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں، شفیع نام مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ اب کچھ آخر میں شاید خدا سے کچھ راز و نیاز ہیں اور سکینہ سے رخصت دے رہے ہیں بیٹی سے۔ ہوا کے جھونکے کی بات پہ وہ کہتے ہیں کہ حسین تھا، آخری اشعار ہے، حسین تھا ہم کلام رب سے، فلک سے نظریں ہٹا کے بولا۔ ہوا کے جھونکے کی گفتگو پر حسین سر کو جھکا کے بولا، اے اسب چل کیوں رکا ہوا ہے؟ حسین باغیں ہلا کے بولا۔ وہ با وفا بے زبان گھوڑا لہو کے آنسو بہا کے بولا۔ سموں سے لپٹی ہوئی ہے بچی، حضور کیسے قدم اٹھاؤں؟ ہوا سے کہیے کہ مجھ سے پوچھے، خاموشیوں کا سبب بتاؤں۔ حسین چونکا، پلٹ کے دیکھا، حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جان آئی۔ ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے اذان آئی۔ یہ عصر کی اذان ہے اور عصر کی نماز میں حسین کو شہید ہونا ہے۔ حسین چونکا پلٹ کے جیسے دوبارہ تن میں ہو جان آئی، ادھر کہیں دور سے بھٹکتی ہوئی صدائے اذان آئی۔ حسین بے چین ہو کے بولا، ہے لینے کون امتحان آئی؟ یہ کون بچی ہے حسین اور جو حسین اور خدا کے ہے درمیان آئی؟ یہ کون بچی ہے جو حسین اور خدا کے ہے درمیان آئی؟ اور یہ اب آخری وقت ہے، یہ آخری امتحان ہے۔ حسین نہیں جانتا کسی کو، یہ کون اس کو بلا رہا ہے؟ حسین اس وقت لا الہ کا شجر لگانے کو جا رہا ہے۔ اور یہ اب آخری بند شہادت کا، اور اب آواز آتی ہے کہ حسین رک جا، حسین تھم جا، ندائے رب جلیل آئی۔ اتر کے گھوڑے سے گود لے لے، ہے رن میں بنت خلیل آئی۔ اگرچہ ہے وقت کم گھڑی بھی ملاپ کی ہے قلیل آئی۔ حسین اٹھا لے، گلے لگا لے، ہے خواہر اسماعیل آئی۔ زینب اور سکینہ، بنت خلیل اور خواہر اسماعیل۔ حسین اٹھا لے، گلے لگا لے، ہے خواہر اسماعیل آئی۔ قسم سکینہ کے گوہروں کی، نماز تیری قبول کر لی۔ خلیل پر قرض تھی جو شے وہ، کربلا میں وصول کر لی۔ حسین خاموش کیوں کھڑا ہے؟ ہمارے پاس 10 منٹ ہے، 6:30، 5 منٹ۔ اب ہم نے بتایا تھا آپ کو وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں، جیسے مرثیے سے پہلے قطعہ پڑھا جاتا تھا، یہ ربائی ہم نے پڑھی تھی، اس کو دہرا دیتے کہ مداح امیر ابن امیر آتا ہے، دربار میں شاہوں کے فقیر آتا ہے، مشتاق سخن خلق چلی آتی ہے، لو مرثیہ پڑھنے کو دبیر آتا ہے۔ اور کچھ شعر ہیں جو میر انیس نے دیے ہیں اور شاعروں نے، وہ شعر ہی بہت جان لیوا ہیں۔
دو تو پڑھے تھے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. اور یہ میر انیس کی غزل کا ہے شعر کہ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. اور امام زمان کہتے ہیں زمانے کے امام کو، تو اس وقت زمانے کے امام حسین تھے. تو ایک شعر ہے کہ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ یعنی ان کی تصویر کھینچ رہے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور سے تصویر جاں کھینچتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ امام حسین جب جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں. حالانکہ 72 نذرانے دے چکے ہیں، 72 نذرانے دینے کے بعد بھی بیٹوں بھتیجوں بھائیوں کے حسین کیا کہہ رہے ہیں خدا سے کہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. اور جیسے محمد علی جوہر صاحب کا شعر پڑھا تھا میں نے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس میں بہت سے شعر ہیں، وقت کم ہے کیونکہ، تو اس لیے ہم اس کو یہاں ختم کریں گے. آپ کے کچھ سوالات کا موقع؟ بالکل، کوشچن اور آنسر، بالکل ضرور. کوئی سوال آپ کے ذہن میں کسی قسم کا؟ ایک سوال ہمارے پاس آن لائن موجود ہے. جی ارشاد. کاشف رضا نقوی صاحب، اور اگر آن لائن فیڈ میں جب آپ آواز میری نہ جا سکے تو آپ دہرا دیجیے گا. وہ چاہتے ہیں ان کی اس وجہ سے کہ میر انیس کے مرثیے میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ سنیماٹوگرافی ہے، جی، منظر کشی کا، تھیٹرکس. جی. تو وہ اگر ممکن ہو آپ کے پاس اویلیبل ریفرنس، تو ڈسکشن بٹوین حضرت زینب اینڈ اونو محمد کے جب ان کو وہ ہے اجازت نہیں مل سکی تھی. اصل میں سوال اور بھی ہیں. وہ ہوا یہ کہ یہ میر انیس کے یہ جو بند ہیں نا، یہ خالصتاً لکھنوی تہذیب کے آئینہ دار ہیں. میر انیس کے رائے متعلق میری یہ رائے ہے کہ ہی واز اے گریٹر پوئٹ دین ہومر. آلسو بیکاز ہی ہیڈ اے گریٹر لینگویج ایٹ ہز ڈسپوزل. میر انیس کی دسترس میں جو زبان تھی وہ اردو اور فارسی تھی اور عربی تھی. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ دنیا کی شاید سب سے بڑی زبانوں میں سے ہے. میں شاید کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرنا چاہیے. تو میر انیس کی دسترس میں بہت بڑی زبان تھی، تو اس لیے وہ ہومر سے بڑے شاعر ہوئے. اور ان کے پاس جو واقعہ تھا وہ حقیقتاً تاریخ کا تھا، اور وہ صرف 1400 سال پرانا ہے. وہ صرف رسول خدا کی 40 سال کی شہادت کی 40 سال کے بعد کا ہے. یہ اس کی تاریخ موجود ہے. تو اب یہ جو بات ہوئی کہ جب وقت آیا، ہر فوج کا ایک علمدار ہوتا ہے، علم جب گر جائے تو فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوا کہ یہ علم کس کو دیا جائے گا. تو وہ ایک مفروضہ یہ ہے، یا شاید حقیقت تاریخ کا حصہ بھی ہو، کہ امام حسین کے دو بھانجے اون اور محمد، جو ایک بہت بڑے صحابی رسول عبداللہ بن جعفر کے بیٹے تھے، عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے تھے، چھوٹے آدمی نہیں تھے، اور صحابی رسول تھے، اور بڑے صحابی رسول تھے، اور حضرت زینب کے شوہر تھے. ان کے دو بیٹے اون اور محمد نے کہا، جیسے بچے ضد کرتے ہیں اپنی ماں سے، کہ ہمیں علم دلوا دیجیے آپ. ابھی بھی جلوسوں میں بچوں کو ہوتا ہے علم اٹھانے کا شوق. تو پھر اس پہ کچھ بند ہیں میر انیس کے، وہ اس وقت میں پڑھوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. مرثیہ کمال کے ہیں، لیکن بالکل ایسے جیسے ماں بیٹوں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، ضد کرنے کے بچوں کے، اور وہ ضد کو بہلانے کے. سوال بہت اچھا ہے، جواب کا وقت کم ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سوال یہی تھا کہ اون محمد کی اور حضرت زینب کی جو اس وقت علم اٹھانے پہ ملنے پہ جو ہوئی ہے، پھر حضرت عباس کو علم دیا گیا، اور حضرت عباس علمدار
فوج حسین تھے. اور کوئی سوال؟ وی ہیو 3 minutes ٹو گو. کہ ہم نے 10 منٹ دیر میں شروع کیا تھا ٹریفک کی وجہ سے. کہ مرثیہ جو ہے, جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے ہم کہہ دیں کہ مرثیے اور انسانی زندگی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہر انسانی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی مرثیہ موضوع ہوتا ہے. سب سے پہلے قابیل اور حابیل تھے. سب سے پہلا مرثیہ آدم نے کہا حابیل کے قتل پہ. تو مرثیہ تو شروع ہو چکا تھا وہاں سے. پھر یہ ہوا کہ مرثیہ امام حسین سے ایسا جڑ گیا کہ اس کے بعد ہماری تاریخ میں کم از کم, اور تاریخ میں ہوا, گریک ہسٹری میں ہوا, ویداز میں ہوا, مہابھارت ہوئی, سب کچھ ہوا. اور میں اس پہ ایک بات کروں گا, 2 منٹ ہے ہمارے پاس, کہ لیکن جو حسین کی تاریخ جو لکھی گئی وہ ایسی تھی کہ وہ اس پہ مرثیہ اس کے ساتھ جڑ گیا. اور مرثیے ہندوؤں نے کہے, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گھبرائے کی زینب, وہ نوحہ جو ہے وہ ایک ہندو کا ہے, چھنو لال دلگیر کا, وہ کسی شیعہ یا سنی کا نہیں ہے. حضرت جوشم علی آبادی اہل سنت میں سے تھے. تو اس پہ کسی مذہب کی یا عقیدے کی اجارہ داری نہیں ہے. ایک میں آپ سے عرض کروں, مہابھارت میں جو بہت پرانی بات ہے, 6-7 ہزار سال پرانی, ایک جنگ ہے جو ایک ایول اور ایک گڈ فورسز کے درمیان ہے. تو وہ ایول ہمیشہ غالب آیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو نوبل فورسز کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے بھیشم. یہ جنگ ہوتی ہے سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو مہابھارت میں. اب آپ مماثلت دیکھیے گا ذرا, سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو جنگ ہو رہی ہے. اس میں ایک بزرگ کردار ہے حبیب بن مظاہر کا. میں جوڑ نہیں رہا, یہ بڑی ہستیاں تھیں, لیکن بتا رہا ہوں کہ کتنی مماثلت ہوتی ہے بعض واقعات میں. اور جب اس نوبل فوج کا سربراہ شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم میں اتنے تیر ہوتے ہیں کہ وہ جب گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے تیروں پہ گرتا ہے, بھیشم اپنے جسم پہ نہیں گرتا. یہ ایک اور مماثلت ہے. تو میں نے جب یہ پڑھی مہابھارت میں ٹرانسلیشن پڑھی تو میں تو حیران رہ گیا کہ کیا ہے یہ. تو مہابھارت اور کربلا ہر زمانے میں ہوتی آئی ہے, اور یہ انسان کے شاید مقدر میں شاید کہہ رہا ہوں کہ کربلا ہوتی رہے. بہت لمبی ہو جائے گی جو گفتگو. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں ذرا کچھ جی کنکلوڈنگ ریمارکس. بہت شکریہ قاسم جعفری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اس نشست کے بارے میں کچھ باتیں دہرا دوں گا کیونکہ کچھ لوگوں نے, کچھ دوستوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا کہ آج کی یہ نشست ہم جس فورم سے کر رہے ہیں اس کو جوائے آف اردو, آپ لوگوں نے ہمارے یہ اسٹینڈیز دیکھے ہوں گے. جوائے آف اردو اردو کی فروغ کے لیے ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ ایک بائلنگول ادارہ ہے. ہم لوگ اردو ادب کے لیے یہ نشستیں منعقد کرتے ہیں, کچھ پبلیکیشنز پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ ادارہ مکمل طور پہ دوستوں کے تعاون, اپنی مالی وسائل سے چلتا ہے. تو آپ لوگ بھی اگر رضاکاروں کے طور پہ, والنٹیئرس کے طور پہ کچھ وقت دینا چاہیں, کچھ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرنا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. ای میل ضرور کر دیجیے اگر آپ لوگ ہماری میلنگ لسٹ کا حصہ بننا چاہیں, joyofordu@gmail.com پہ. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا فورمز, انسٹاگرام, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, سب پہ جوائے آف اردو کے نام سے جو ہمارے پیجز ہیں ان کو فالو کیجیے, اور تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. ادھر اس وینیو پہ ہم ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں این میری شمل ہاؤس کا اور یہاں کی مینجمنٹ کا. جوائے آف اردو کے اب سے ہر مہینے ایوری 3rd تھرسڈے, ہر تیسری جمعرات ہر مہینے کی
جو آف اردو کے ساتھ سیشن ہوا کرے گا. موضوعات مختلف ہوں گے, اردو ادب کی مختلف جہتوں پہ بات ہوگی, مختلف اسپیکرز ہوں گے, تو آپ لوگ ضرور اس میں بھی شرکت کیجیے گا. آج کی اس نشست کے لیے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور خصوصی طور پہ بہت شکریہ قاسم جعفری صاحب کا اس خوبصورت سیشن کے لیے. میں عرض کر دوں کہ آئی ایم آلسو اے والنٹیئر. آئی ڈو سم تھنگ ایلس فار اے لیونگ. I run 5-star hotels, which has no coordination with Marcia or poetry. But it's a pleasure to have you all over, and it was a pleasure to have everybody who was online, and I hope that you continue to attend these sessions. Thank you very much.